بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ دوستو، کل ایک انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ جب خبروں سے جڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ نیوز روم کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس خبروں کا فلو آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے پاس 1 منٹ کے اندر کوئی 45 سے 70 کے درمیان نیوز ٹکرز آتے ہیں، مجھے جس کو عرف عام میں آپ لوگ سلائیڈ کہتے ہیں، نیچے تحریر جو آتی ہے وہ 45 سے 70 کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ان سب کو ظاہر باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم آن ایئر کے قابل کر سکیں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا فیصل آباد میں، اور یہ خبر دب گئی تھی بنیادی طور پہ کیونکہ کل بہت بڑی بڑی خبریں تھیں۔ وزیر اعظم کا خطاب تھا، ریحام خان کی معافی تھی، پھر مہنگائی کا ایک بہت بڑا سونامی آپ کے یہاں آیا ہوا ہے، تو اس حساب سے یہ ان کے درمیان بہت چھوٹی سی خبر سائیڈ میں دب گئی، لیکن یہ خبر ہمارے سوسائٹی کے اوپر ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا جو خودکشی کی حوصلہ افزائی کرے۔ دین نے اس کو ظاہر سی بات ہے حرام قرار دے رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ ظلم ہے اپنے اوپر، اور سائیکلوجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا کیا؟ یہ کہ فیصل آباد میں جو لڑکا ہے حسنین، ایک انٹرمیڈیٹ کا ایک طالب علم تھا حسنین، اس کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا۔ اب یہ 4 دوست تھے، چاروں ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے۔ حسنین فیصل آباد کا نواحی علاقہ ہے، ستیانہ، جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور گلشن معمار سے آگے کاٹھور کا علاقہ ہے، یا آپ اس کو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور سے شیخوپورہ، اسلام آباد سے چک شہزاد، خاصا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس سراؤنڈنگ آبویسلی وہی ہوتی ہے۔ تو تقریباً 50 کلومیٹر کا راستہ تھا یہ اس کے گھر سے، جہاں یہ کوچنگ سینٹر، یعنی وہاں فیصل آباد میں اس کو اکیڈمی کہتے ہیں، یہ ٹیوشن لینے وہاں جاتا تھا کوچنگ سینٹر میں، اور یہ بائک پہ ہی جاتا تھا۔ ایک پولیس کانسٹیبل کا بیٹا ہے۔ اب یہ 50 کلومیٹر دور ٹیوشن لینے جاتا تھا، اس کے 4 دوست بھی ہوتے تھے، بہت محنت سے اس نے پڑھائی کی، اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آیا تو وہ ایک حیران کر دینے والا، فرسٹ ڈویژن کے اندر یہ پاس ہوا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں سبھی پاس ہوئے ہیں، یعنی جس نے پیپر دے دیا وہ پاس ہو گیا، جو غیر حاضر ہے وہ فیل۔ یہ بھی پاس ہوا اور اس کے نمبر بھی اچھے رہے، فرسٹ ڈویژن میں تھا۔ اور ان 4 دوستوں کے گروپ میں ایک لڑکے نے ان چاروں کے درمیان سب سے زیادہ نمبر لیے، اور یہ دوسرے نمبر پر رہا، اس کے اس دوست سے 36 نمبر کم آئے۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا ایک لاوا ابل رہا ہوگا؟ اگلے ہی دن، رزلٹ آنے کے اگلے ہی دن، اس کے گھر کے سامنے سے موٹر بھی گزر رہی ہے۔ یہ بھاگتا ہوا گیا، کیا ہوا؟ اچانک جا کے ایک گاڑی کے آگے آ گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ رزلٹ آنے کے بعد یہ خوش نہیں تھا۔ ہم لوگ خوش تھے، اس کے والد یہ بتاتے ہیں ہم خوش تھے، چچا بتاتے ہیں خوش تھے، بڑا بھائی اس کا اور چھوٹا، سب بتاتے ہیں کہ یہ ہم سارے اس کو خوش کر رہے تھے کہ تمہارے نمبر اچھے ہیں، لیکن اس کو ایک سائیکلوجیکلی ایک جو ذہن میں چل رہا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ میرے نمبر کم آئے، 36 نمبر میرے کم آئے اس سے، اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس میں دوستو 2 سے 3 بڑے امپورٹنٹ جو پہلو ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے۔ کیوں جان دی ہے اس نے؟ کیا دوست سے جیلیسی اس کا فیکٹر ہے؟ اگر غور کریں تو یہ بہت اس معمولی نوعیت کی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کو جواز بنا رہا ہو اس کے اندر، کیا اس کے نمبر بھی تو زیادہ ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آپ کا
ایک نمبر بھی کم آئے نا، میرٹ لسٹ سے آپ نیچے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ایڈمیشن آپ کے جو من پسند کالج ہوتا ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ میری تعلیم اس ادارے کے اندر ہو، اس کو آپ مادر علمی بنانا چاہتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن وہاں ہونے سے رہ جاتا ہے۔ آپ اس کے اندر ایک پریشر میں آتے ہیں، ایک ذہنی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا بچہ بڑی بڑی پوزیشن لے گا، میرا بچہ بہت اچھے اچھے نمبرز لے کے پاس ہوگا، آپ اس کے ذہن میں یہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ٹاپر بن جائے، بڑا گریڈر بن جائے۔ جو بڑے بڑے نام اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر ہم ابھی کرنٹ سینیریو کے اندر دیکھیں، اسٹیو جابس، ایپل کے بانی، کیا تھے وہ؟ ان کی تعلیمی قابلیت کیا تھی، اور کس طریقے سے وہ کمپنی سے نکالے گئے تھے، اور کیا انہوں نے جو پروڈکٹ تھی وہ تیار کی۔ ان کا آئی فون، آئی سیریز جتنی بھی ہیں، ان کی آئی میک ہو گیا، یہ ان کے جو کی بورڈز ہیں، ان کے ماؤس ہیں، ان کی فنیشنگ ٹچ۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ پروڈکٹ کو اندر سے، چلے باہر سے تو ایکسٹیریئر اس کسی بھی چیز کا اچھا ہونا چاہیے، اندر سے آپ کیوں اچھا بناتے ہیں؟ مطلب اتنی ڈیزائننگ آپ اندر کیوں دیتے ہیں، آرٹسٹک وے میں کیوں نظر آتی ہے؟ تو ان کا جواب تھا، یہ میرے اپنی سیٹسفیکشن ہے۔ تو ایک آدمی کا سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایڈیسن کی پڑھائی کا کیا معیار تھا؟ آپ کو اس کا خط یاد ہے جو پرنسپل نے اس کی ماں کو شدید برے الفاظ میں اس کو لکھ کے بھیجا تھا، اور اس کی ماں نے اس کی حوصلہ افزائی کے اوپر یہ لکھا کہ ایڈیسن بہت زبردست بچہ ہے، پڑھائی میں یہ بہت شاندار کام کرتا ہے۔ اور ایڈیسن نے اس کے بعد کیسا اس موٹیویشنل جو اس کی ماں نے اس کو ٹرانسفارم کیا تھا، اس خط کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ ایڈیسن کیا شخصیت بن کے سامنے آیا دنیا کے۔ موٹیویشن کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ماں نے بعد میں جب اس کو خط ملا تو اس نے دیکھا، یار مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، یہ تو خط کچھ اور لکھا ہوا ہے، مجھے تو بری طرح پرنسپل نے لعن طعن کیا تھا۔ عامر خان خود بتاتے ہیں کہ وہ اسکول میں پڑھائی میں کبھی اچھے نہیں رہے، اور ایک عام سے ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ کو ان سے بہتر جو کلاسیفائڈ آرٹسٹ انڈیا میں بڑی مشکل سے نظر آئے گا۔ وہ کتنے طریقے سے ایلیگنٹ وے کے اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بات ایکٹنگ کی، بات کامیابی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذہن پر کوئی بھی بوجھ کیوں ڈالیں گے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، ہم ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایک بچہ 50 کلومیٹر دور بائک پہ، ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں، یا خیر ٹریفک ایک فیکٹر ہے، لیکن یہاں سے ہمیں 17، 18، 20، 22 کلومیٹر دور اپنے آفس جانا پڑتا ہے، پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی جو کمر ہے نا وہ تختہ ہو جاتی ہے، بائک پر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات سے ایگری کریں گے۔ ایک بچہ ڈیلی 50 کلومیٹر دور چل کے جا رہا ہے، جو بائک پر جا رہا ہے، اور وہاں سے وہ ٹیوشن لے رہا ہے، اور اس کو ساری بس یہ کہ میں نمبر لے لوں۔ یہ نمبروں کی جو دوڑ ہے یہ کتنی خطرناک ہے۔ یہ سسٹم آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ بچوں کو آپ اس طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، کمپٹیشن بہت ہیلدی ہونا چاہیے۔ یہ کون سا کمپٹیشن ہے کہ میرا اس کالج میں ایڈمیشن ہونا بے انتہا ضروری ہے؟ کون ہے؟ والدین کیا امیدیں نہیں رکھتے اپنے بچوں سے کہ تم تھوڑے سے نمبر اور لے آؤ گے تو تمہارا اس میں ایڈمیشن ہو جائے گا، تم تھوڑے سے نمبر اور لے آؤ گے، تم یہ کرو گے، تم ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنو گے، تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تو ہمارا کتنا بھلا ہو جاؤ گے، دیکھو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے، ایک کانسٹیبل، وہ اس کی سوچ سمجھ بوجھ یقیناً ایک اچھی ہی کہلائے گی، لیکن بچوں سے آپ اتنی توجہ، یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے اس کی پڑھائی کے اوپر، اور دیکھو ہمیں کیا پتہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تو آپ کیسے اس کے والدین ہیں؟ یاد رکھیے، پہلا اسکول ہوتا ہے کسی بھی بچے کا، کسی بھی طالب علم کا، وہ گھر ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا شفقت بھرا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ بچوں کو کیسے جانے دے سکتے ہیں اس طرف سے؟ یہ انتہائی خوفناک سچویشن ہے۔ اپنے بچوں کو اس بوجھ سے نکالیں، آپ لوگ اس زبردستی کے جھنجٹ سے نکالیں کہ میرا بچہ ٹاپ گریڈر بنے گا۔ ان کو آزادی سے پڑھنے دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے،
ایک واچ رکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بہک رہا ہے تو آپ اس کے گائیڈر بنیے, آپ اس کو صحیح راہ دکھائیے. لیکن جب آپ اس پہ دباؤ ڈالیں گے نا, یار پڑھائی کرو. اب میں یہ دباؤ نہیں ہے کہ آپ مار پیٹ کا کلچر ہے یا پھر ڈنڈے مار کے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ لو, یہ بات قطعی الگ ہے. لیکن توقعات رکھنا بھی نا ایک طرح کا خطرناک ترین دباؤ ہوتا ہے یہ. اور اس دباؤ کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, میں اس سے ریکویسٹ آپ سب سے یہ کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ حوصلہ دیجئے. ان کو چھوٹی عمر سے ہی دیکھیے ان کا رجحان کیا ہے اور ان کو اسی طرف گائیڈ کیجئے. آپ ان کو سوشلی بالکل طرح مت ہونے دیجئے. ان سے لمحہ بہ لمحہ کا اپڈیٹ لیتے رہیے. ان کے دوست بن جائیے. ان کو حوصلہ دیجئے کہ جو تم نے کیا بیسٹ ہے یار, یہ بہترین ہے, اس سے اچھا تم اور کیا کرو گے, یہ ہمارے لیے بہت ہے, پوری زبردست ہے یہ. اور اگر تمہارا اس میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں. یہ جو فارمولا ہے کہ ایک در بند 100 در کھلتے ہیں, یہ بچوں کو بھی سمجھائیے. ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو 10 درجنوں یونیورسٹیز پڑی ہوئی ہیں. ایڈمیشن کے لیے فکر مت کیجیے, بہت اچھا, یہ بڑے آرام سے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو اس ذہنی دباؤ سے نکالیے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کرنے کی ایک دفعہ پھر درخواست. بہت شکریہ.